بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی سرپرستی اور نگہبانی کی ذمہ داری پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، مگر بعد میں عرب کے ایک دوسرے قبیلے نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے کا ایک سردار ایک مرتبہ شام کے علاقے میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجات یا اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں۔ اسے یہ بات اچھی لگی تو وہ بھی واپسی پر اپنے ساتھ ایک ہبل نامی بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے قریب نصب کر دیا، یعنی اس نے اسے خانہ کعبہ کے قریب فکس کر دیا یا کھڑا کر دیا۔ چونکہ خانہ کعبہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس لیے مکے والوں کی دیکھا دیکھی پورے عرب میں بت پرستی کا رواج عام ہو گیا، یعنی مکے والوں کی دیکھا دیکھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بھی اب اپنی حاجات ان بتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے پورے عرب میں بت پرستی ہونے لگی، اور انہوں نے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو بلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو جو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو بھلا دیا اور وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سچائی کی اس دعوت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے سب سے محبوب، یعنی اپنے سب سے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ شرک اور بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یعنی خالق کائنات کی بندگی اور اس کی عبادت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو عرب کے لوگ جہالت میں اس حد تک غرق تھے، غرق مطلب ڈوبے ہوئے تھے، کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ہر شہر میں کئی بت خانے بنا رکھے تھے۔ اگرچہ ان کا دعویٰ تو یہی تھا، یعنی وہ جو لوگ تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں، یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ ان لوگوں کا صرف کہنا تھا، اور ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، مگر عملی طور پر انہوں نے خدائی کے سارے اختیارات بتوں کو دے رکھے تھے، یعنی حقیقت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ بتوں ہی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ان کے اس باطل عقیدے کو قرآن پاک کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ ان لوگوں کو کہنا تھا جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو بلا دیا تھا۔ وہ بتوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی التجا اور فریاد کرتے تھے، یعنی انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی یا انہیں لگتا تھا کہ ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بتوں کے سامنے فریاد اور درخواست کرتے تھے، ان کے نام پر جانور قربان کرتے اور نظر نیاز چڑھاتے۔ غرض یہ کہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں تھیں وہ انہوں نے اللہ کی بجائے بتوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ان لوگوں میں کئی برائیاں پائی جاتی تھیں، جیسے وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ وہم پرستی یعنی توہم پرستی بھی کرتے تھے، اور وہ لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونی لینے کا بھی رواج رکھتے تھے۔ وہ لوگ کاہنوں جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جاتے اور ان کے بارے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ہمیں مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا یا برا۔ ان کے بڑے بت ہبل کے پاس ایک شخص مختلف تیر لے کر بیٹھا ہوتا، آنے والا اسے کچھ پیسے دیتا، وہ تیروں کو تھیلے میں ادھر ادھر گھماتا اور ایک تیر باہر نکالتا۔ اگر تیر پر لکھا ہوتا افعل کرو،
اگر تیر پر لکھا ہوتا افعل کرو تو وہ کام کر گزرتا، اگر لکھا ہوتا لا تفعل نہ کرو تو وہ نہ کرتا۔